سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 103 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم سفر کی نماز کے متعلق پڑھ کر آئے، اس کے ساتھ ہی صلاۃ الخوف کہ اگر دشمن کے ساتھ جنگ جاری ہو، جنگ ہو رہی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، اس وقت میں نماز کا کیا حکم ہے، یہ بھی ہم پڑھ کر آئے کہ نماز اتنا اہم حکم ہے کہ جنگ کے دوران بھی اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ البتہ طریقہ کار بدل دیا گیا تاکہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو کہ کہیں سجدے میں جائے اور دشمن ایک دم حملہ کر کے سب کو ختم کر دے۔ اس لیے جماعت کا طریقہ بتایا گیا کہ امام ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھائے گا، دوسرے گروہ کو 2 رکعت پڑھائے گا، دوسری رکعت پڑھائے گا۔ اس طریقے سے صلاۃ الخوف کا پورا طریقہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ نہ تو یہ نماز چھوڑنے کا حکم ہے، چھوڑنے کی اجازت ملی، اور نہ ہی الگ الگ اکیلے اکیلے پڑھنے کی اجازت ملی، اور نہ ہی 2 اماموں کے پیچھے پڑھنے کی، بلکہ یہ کہا پڑھنی بھی ایک امام کے پیچھے ہے اور پڑھنی بھی جماعت کے ساتھ ہے، اور تاخیر بھی نہیں کرنی ہے۔ وقت ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھ لی، نماز کے بعد کیا حکم ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم نے نماز پڑھ لی، نماز ادا کر دی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، قیاما کھڑے کھڑے، وقعودا اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ سوال پیدا ہوا نماز کس لیے پڑھی؟ نماز میں بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز کے اندر بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اور پوری نماز اگر آپ دیکھیں گے تو بس ہر لمحہ نماز کا ذکر ہی ذکر ہے۔ شروع ہوئی تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر، یہ بھی ذکر، ثنا پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھا یہ بھی ذکر ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر، رکوع میں گئے جاتے ہوئے اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہے، رکوع کے اندر بھی سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، رکوع سے کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ بھی ذکر ہے، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر یہ بھی ذکر، سجدے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، سجدے سے اٹھے یہ بھی ذکر ہے، پھر التحیات میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی ذکر ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، یہ ساری پوری نماز تو ذکر ہی ذکر ہے۔ لیکن اس کے بعد حکم ہے کہ نماز پڑھ لو پھر اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھ لو اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور سورہ جمعہ میں بھی حکم دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو، نماز ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم زمین میں پھیل جاؤ۔ کیوں پھیلنا زمین میں؟ تبتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی رزق روزی کی تلاش میں نکل پڑو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، رزق روزی کا انتظام کرو، اس کی تلاش میں نکلو۔ واذکروا اللہ کثیرا، وہاں بھی حکم ہے، اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ فاذکروا اللہ کثیرا، ایک تو وہ اذکار ہیں جو نماز سے ہم فارغ ہونے کے بعد کرتے ہیں، نماز میں بھی اذکار، لیکن نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے جو مالدار بھائی ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، تو یہ بہت سارے کام ہم سے علیحدہ کرتے ہیں،
یعنی نمازیں وہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، جہاد میں بھی ہمارے ساتھ وہ شرکت کرتے ہیں، روزے بھی ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مثلا وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ اس کے ذریعے سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے وہ اور ثواب ہم سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ وہ حج کرتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں اور ہم ان سے اس مسئلے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اب ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیے تاکہ ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں ثواب میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سوچ دیکھیے کہ وہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا کیا کرو کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اب یہ لوگ نماز کے بعد بیٹھے رہتے، جب مالدار لوگ نکل کے چلے جاتے اس کے بعد یہ فقراء صحابہ کرام جو غریب لوگ تھے یہ تسبیح اپنے پڑھ لیتے۔ تو مالداروں کو پتہ چلا کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ بھی کھوج میں لگ گئے۔ انہوں نے دیکھا یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی۔ پھر یہ غریب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو انہوں نے یہ کلمات کہنا بھی شروع کر دیے، پڑھنا شروع کر دیے، تو پھر وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے دیگر امور کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو تم اگر تمنا رکھتے ہو، امید رکھتے ہو اور اس بات کی طلب میں لگے ہوئے ہو کہ اگر تمہارے پاس بھی مال ہوتا تو تم بھی خرچ کرتے، تو اگر نہیں ہے تمہارے پاس، تمہاری اس سچی نیت کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی وہ اجر دے دے گا اور جاؤ۔ اسی لیے ان کلمات کو تسبیح فقراء کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ اور تسبیح فقراء میں فرق، تسبیح فقراء یہ ہے جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ وہ ہے سوتے وقت یہی کلمات پڑھنا، سوتے وقت یہ کلمات پڑھنا، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اس کی بھی روایت ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں کہ کوئی غلام باندی مجھے مل جائے کہ گھر کے کام کاج میں میرے لیے سہولت ہو جائے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باوجود اس کے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اتنا اونچا مرتبہ اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے کہ جس مرتبے اور مقام تک کوئی دوسری عورت نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تربیت ایسی کی تھی کہ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی ہیں، خود چکی پیستی ہیں، خود روٹیاں بناتی ہیں، خود پانی بھر کر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے تھک جاتی تھیں اور ہاتھوں میں بھی نشان پڑ گئے تھے، گٹے پڑ گئے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جائیں اور جا کر کوئی کام کرنے کے لیے غلام باندی لے آئیں کہ جس سے گھر کا کام کرنے میں آپ کے لیے سہولت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، لیکن دیکھا کہ وہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں تو درخواست نہیں کر سکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ان کو بتا دیا کہ میں اس مسئلے میں آئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بیان کر دیا، یا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود احساس ہوا کہ بیٹی آئی تھی، کہا کچھ نہیں، سلام کر کے واپس تشریف لے گئی ہیں، تو آپ رات کے وقت میں تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بستروں پر آ چکے تھے اس وقت، یعنی لحاف میں گویا لیٹ گئے تھے، اور ہمارے گھر میں ایک ہی لحاف تھا، تو ایک طرف میں لیٹا ہوا تھا، دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا لیٹی ہوئی تھیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی تو میں اٹھنے لگا، حضور نے فرمایا اپنی جگہ پر ہی رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیچ میں بیٹھ گئے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک میرے سینے یا پیٹ کے ساتھ لگ رہا تھا، اور میں آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی
تم آئی تھی کس غرض سے آئی تھی؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو اب بھی خاموش ہیں، نہیں کہہ سکی، شرما گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو غلام اور باندی ہیں وہ تو میں نے شہداء کے گھروں کے لیے رکھے ہیں، جو لوگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے بچوں کو وہ دوں گا میں۔ تو کیا میں تمہیں اس سے بہتر عمل نہ بتا دوں جو غلام اور باندی سے بھی بڑھ کر ہو، بہتر ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جب تم بستر پر آؤ رات کو سونے کے لیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تو تمہارے جسم کی تھکان بھی دور ہو جائے گی اور یہ غلام اور باندی سے بھی کفایت کر جائے گا۔ گویا علاج بتا دیا، غلام اور باندی نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ تھے، اسی طرح آپ کی بیٹی، آپ کی ازواج، یہ بھی قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو اگر آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کوئی باندی دے دیتے گھر میں کام کرنے کے لیے، تو پھر ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں وہ بھی یہ کہتی کہ ہمیں تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو گھر کا کام کاج کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ کے پاس تو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی، اگر وہ نماز پڑھتی تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہ ذکر و اذکار کرتی تھی تو کون سی بڑی بات ہے، ان کو تو کام کاج کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں تو گھر کا کام کاج بھی دیکھنا ہے، اس لیے ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لیے ٹائم نہیں، اس طرح بہانہ بنا لیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندی نہیں دیا، بلکہ یہ بتایا کہ بیٹی اپنے عمل میں اور اضافہ کر دو، جو عمل تم کرتی ہو اس عمل میں اور اضافہ کر دو، ایک تسبیح کا اضافہ کر دو، یہ رات کو پڑھ لیا کرو بستر پہ آنے کے وقت۔ تو یہ ہے تسبیح فاطمہ۔ لہٰذا ہمیں نمازوں کے بعد بھی جس کو تسبیح فقرا کہا گیا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رات کو سوتے وقت بھی ان کلمات کو پڑھ لینا چاہیے جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان نمازوں میں تو یہ جو اذکار ہیں یعنی تسبیحات ہیں جس کو ہم تسبیح فقرا کہتے ہیں، تو یہ سنن کے بعد، سنن اور نوافل کے بعد پڑھیں گے، اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے ان میں فرض کے بعد ہی ان کو پڑھ لیں گے، جیسے فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے تو اس میں یہ کلمات سلام پھیرنے کے بعد ہم پڑھ لیں گے۔ اور جن نمازوں میں سنتیں ہیں، مثلا ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو ان میں سنن سے فارغ ہونے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان نمازوں میں فرض اور سنت کے درمیان میں طویل اذکار میں یا طویل دعاؤں کے اندر مشغول ہونے کو فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس میں جلدی ہونی چاہیے سنتیں پڑھنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں آگے کون سی مشغولیت آدمی کو پیش آ جائے، اچانک نکلنا پڑ جائے تو سنتیں چھوٹ جائیں گی، تو اس لیے پہلے سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد پھر یہ تسبیحات پڑھے گا۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اذکار بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھ گیا اور اللہ کے ذکر میں لگ گیا، اللہ کی یاد میں لگ گیا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت اشراق کی جس کو ہم کہتے ہیں وہ 2 رکعت اس نے پڑھ لی، سورج طلوع ہو گیا، بلند ہو گیا، مکروہ وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو کانت لہو کاجر عمرۃ وحجۃ تامۃ تامۃ تامۃ، آپ نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں، ایسا حج اور عمرہ جو مکمل ہے مکمل ہے مکمل ہے، یعنی مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں بیٹھتے ہیں، یہ درس سنتے ہیں، درس سننا یہ ذکر سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس دوران ہم تسبیح نہ پڑھیں۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ درس بھی سن رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، یہ تو غور سے ہم نے سننا ہے، اور اس کا اجر اس سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہم قرآن کی کوئی آیت سیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ سیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت سیکھنا یا مسئلہ سیکھنا یہ 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اس وقت ہم صرف غور
غور سے اس کو سنیں، اس کے بعد پھر ہم بیٹھ جائیں اور سورج کے طلوع ہونے تک ذکر کے اندر مشغول رہیں۔ سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعات پڑھیں اور پھر ہم جائیں، تو یہ ثواب حج اور عمرے کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بطور انعام کے ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسی کو کرے اور کہ اب مجھے حج کی ضرورت نہیں، مجھے عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو روزانہ حج اور عمرہ کر لیتا ہوں۔ وہ عمل اپنی جگہ پر ہے، حج اور عمرہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر یہ ثواب عطا فرماتے ہیں حج اور عمرے کا۔ اگر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، گھر ہم جا رہے ہیں، تو راستے میں چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، گھر پہنچنے تک وقت مکروہ وقت نکل جائے گا، وہاں پر جا کے 2 رکعت ہم پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس پر بھی ہمیں یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ایک نماز کے بعد کا ذکر ہو گیا۔ یہاں جو ذکر بتایا جا رہا ہے یہ صرف نماز کے بعد والا، یہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہر وقت تم اللہ کے ذکر میں لگے رہو، قیام کھڑے ہونے کی حالت میں، قعود بیٹھنے کی حالت میں، اسی طریقے سے علی جنوبکم اپنے پہلوؤں کے بل ہو، یعنی لیٹے ہوئے ہوں، اس حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مختلف اوقات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، یہ دعائیں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر مسجد سے ہم نکلے تو ہم نے دعا پڑھ لی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ لیا ہم نے، تو یہ دعا بھی ذکر ہے۔ اب جب تک ہم مسجد کے باہر ہیں، اپنے کام کاج کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس دعا پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ہم ذکر کے اندر شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے لگے، کھانے سے پہلے ہم نے دعا پڑھ لی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو اب جب تک ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم ذاکرین میں شمار ہوں گے، ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا ہم نے پڑھ لی، تو کھانے کے بعد بھی ہم ذاکرین میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح ہمیں باتھ روم جانا ہے، باتھ روم جانے سے پہلے ہم نے دعا پڑھ لی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ جب تک ہم واش روم میں ہے وہاں تو ذکر کرنے کی زبان سے اجازت ہی نہیں ہے، دل میں کر سکتا ہے، زبان سے ذکر کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ گندی جگہ ہے، گندی جگہ پر ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ تو جب تک ہم وہاں رہیں گے، اپنی ضرورت سے فارغ ہوں گے، ہم ذاکرین میں شمار ہوں گے۔ وہاں سے نکل کر آگے، نکلنے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی کہ الحمدللہ الذی غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، تو جب تک ہم باہر رہیں گے تو ہم ذکر کے ذاکرین میں شمار ہوں گے۔ تو مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے ہم نے دعا پڑھ لی اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کر ہم سو گئے، پوری رات ہم ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں گے، ذاکرین کے اندر ہمیں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے صبح اٹھے اور الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لی ہم نے، تو دن بھر ہم ذاکرین کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ تو مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو وقت آدمی کو خالی ملے اس میں اپنی زبان کو کام کاج میں بھی لگا ہوا ہے تو اپنی زبان کو آدمی ذکر سے تر رکھے۔ ہماری مائیں بہنیں آٹا گوندھ رہی ہیں، درود شریف پڑھتی رہے، سبحان اللہ پڑھتی رہے، الحمدللہ پڑھتی رہے، اس سے رزق و روزی کے اندر برکت بھی آئے گی اور ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح روٹیاں بنا رہی ہیں، اس وقت میں بھی ذکر کے اندر رہیں تو ثواب بھی ملے گا، کھانے میں برکت بھی آئے گی اور ہر وقت ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے کھڑے، وَقُعُودًا اور بیٹھے بیٹھے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنے پہلوؤں کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی خوف جاتا رہے، جو دشمن کا ڈر تھا وہ جاتا رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب تم نماز قائم کرو اس طریقے کے مطابق جو اصل طریقہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ مطلب صلاۃ الخوف اوپر بتائی گئی تھی، ایک نیا طریقہ نماز پڑھنے کا بتایا گیا تھا خوف کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب خوف جاتا رہے،
تم مطمئن ہو جاؤ. اب جیسے تمہیں نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے ویسے نماز قائم کرو خشوع اور خضوع کے ساتھ، ایک ہی امام کے پاس، ایک امام کے پیچھے باجماعت تم نماز ادا کرو. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوا کہ یہ صلاۃ الخوف یعنی ان حالات میں بھی نماز کا کیوں حکم دیا گیا کہ جب خوف ہے، دشمن کے حملے کا، جان جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ابھی نماز کو مؤخر کر دیا جاتا، رات کے وقت میں یا کسی اور وقت میں جب مطمئن ہو جاتے اکٹھی ساری ملا کے پڑھ لیتے؟ جواب آ گیا نہیں، اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، اس لیے ہر نماز اپنے وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کانت علی المؤمنین ایمان والوں پر لکھی گئی ہے، کتاباً مکتوباً کے معنی میں لکھی گئی ہے، موقوتاً مقررہ وقتوں میں. نماز فرض کی گئی ہے مقررہ وقتوں میں، اور جب مقررہ وقتوں میں ہے اب اس وقت کو ٹال کر ہمیں نہیں پڑھنا ہے، وقت کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے. جس وقت نماز فرض ہو گئی 5 نمازیں تو اگلے دن جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا، اور اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ 2 دن تک مسلسل جبرائیل امین نے امامت کرائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پہلے دن جبرائیل امین جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت میں تشریف لائے. سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی وہ ظہر کی نماز تھی، تو ظہر کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے زوال ہوتے ہی جبرائیل امین تشریف لائے اور 4 رکعتیں آپ کو پڑھائی. پھر جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو تشریف لائے، جیسے سورج غروب ہوا پھر تشریف لائے، مغرب پڑھی. پھر جب شفق ابیض غائب ہو گئی، شفق غائب ہو گئی تو اس وقت تشریف لائے اور عشاء کی نماز پڑھائی. اسی طرح اگلے دن جب فجر طلوع ہوئی، طلوع فجر یعنی فجر کا وقت ہوا، صبح صادق ہوئی تو تشریف لائے اور فجر کی نماز کی امامت کرائی. اگلے دن ہر نماز کے آخری وقت میں تشریف لائے ہیں، یعنی ظہر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت میں تشریف لائے، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ کل جب نماز پڑھی تھی اور آج جب نماز پڑھی ان دونوں نمازوں کے بیچ کا جو وقت ہے یہی ظہر کی نماز کا وقت ہے. اس وقت میں کسی بھی وقت نماز پڑھیں گے تو وہ ادا کہلائے گی. اسی طرح عصر کی نماز پڑھائی، لیکن عصر کی نماز میں تھوڑی ہی تاخیر کی، زیادہ تاخیر نہیں کی. اس نے یہ تعلیم دی کہ اگر زیادہ تاخیر کریں گے تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا اور نماز مکروہ ہو جائے گی. اسی طرح مغرب کی نماز اسی وقت میں تشریف لائے، جس دن پہلے دن جس وقت میں پڑھائی تھی اسی وقت میں تشریف لائے اگلے دن، جس سے یہ اشارہ کیا کہ مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے فوراً ہی یہ پڑھنی چاہیے. اور عشاء کی نماز کے لیے تاخیر کے ساتھ تشریف لائے، اور اسی طرح فجر کی نماز میں جب سورج طلوع ہونے کے قریب تھا تب تشریف لائے دوسرے دن. تو اس طرح دونوں نمازوں کے اوقات کی تعین ہوگی، کون سی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے. اور اللہ نے قرآن میں حکم نازل کر دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقتوں میں. اس لیے مقررہ وقت کا اہتمام کیا جائے گا، چاہے آدمی سردی میں ہو، گرمی میں ہو، راحت میں ہو، آرام میں ہو، پریشانی میں ہو، یا حضر میں ہو، سفر میں ہو، جنگ میں ہو یا امن میں ہو، جس حالت میں بھی ہوگا نماز کا اہتمام اس کو اوقات کے ساتھ کرنا ہے. البتہ ایسا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت تک لے گئے اور عصر کی نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے پڑھ لی. تو 2 نمازوں کو اس طرح تو آپ نے اکٹھا کیا کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں آخر میں لے کر پڑھا اور اس کے بعد فوراً ہی عصر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے عصر پڑھ لی. اسی طرح مغرب کی نماز کو آپ نے مؤخر کیا اور عشاء کی نماز کا وقت جب شروع ہونے کے قریب تھا تب مغرب پڑھ لی، اس سے پہلے مغرب کے وقت میں. پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ لی. بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی بیمار ہو گئی، صحت خراب ہو گئی. مغرب کی نماز سے پہلے ان کو پتا چلا، بس نکل پڑے، یہ دور تھے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. ساتھ میں ان کے خادم بھی تھے. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، خادم نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. سوچا کہ شاید اس وقت فکر زیادہ ہے اس وجہ سے نماز کا دھیان نہیں رہا، تو انہوں نے کہا نماز آگے پڑھیں گے. پھر چلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد خادم نے کہا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، کہا آگے پڑھیں گے. پھر چلتے رہے آگے.
پھر اس نے کہا کہ نماز کا ٹائم، کہا آگے پڑھیں گے. پھر جب مغرب کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا اترے سواری سے، مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہی عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی بھی ساتھ میں پڑھ لی. اور اس کے بعد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ جب ایسی حالت ہو تو آدمی ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت کے قریب لے جائے، پڑھے اسی وقت میں لیکن آخر وقت میں پڑھے، اور دوسری والی کو پہلے وقت میں پڑھ لے، لیکن پڑھنی ہے اوقات کے اندر، وقت ٹال کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقت میں. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور تم ولا تہنوا، سستی نہ کرو، فی ابتغاء القوم، قوم کے تلاش کرنے میں، یعنی دشمن کا پیچھا کرنے میں. دشمن سے ہوشیار رہو، اس کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. یہ نہ سوچو کہ ہمیں زخم آ گئے اب کیا کریں گے، کیسے مقابلہ کریں گے. کہا نہیں، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر تمہیں زخم پہنچ رہے ہیں، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، انہیں بھی زخم پہنچ رہے ہیں. کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں زخم پہنچ رہے ہیں ایسے ان کو بھی زخم لگ رہے ہیں. جس طرح تمہارے لوگ مارے جا رہے ہیں، دشمن کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. اس لیے تمہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں، اور سستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں اور ان میں ایک اور فرق ہے. وہ کیا ہے کہ ان کی ساری جنگ اور لڑائی وہ دنیا کی خاطر ہے، اور تمہاری جنگ اور لڑائی یہ ہونی چاہیے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے ہیں. تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت کی امید ہے. تمہارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے، آسانی پیدا کرے. اگر راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو مسلمان کی ذمہ داری اس کو ہٹائے، لیکن اس کا یہ ہٹانا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. لوگوں کو سہولت پہنچا رہا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے کوئی زائد شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور ادنا جو ہے وہ اماطۃ الاذى عن الطریق. ادنا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ بھی ایمان کا عمل ہے، ایمانی عمل ہے، ایمانی کام ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کا کوڑا کرکٹ لاتے ہیں اور لا کر راستے میں ڈال دیتے ہیں. سارے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر لائیں گے، لا کر راستے میں ڈال دیں گے. مسلمان کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیا کرنا تھا؟ اس کو اٹھانا تھا، ڈالنا تھا، اٹھانا تھا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر سے لاتے ہیں ڈسٹ بین میں بھرا ہوا اور لا کر یا لفافے میں بھرا ہوا راستے میں ڈال دیتے ہیں. نہیں یقین، یہاں دیکھ لو تالاب کے پاس جا کے آگے یہاں ڈالتے ہیں لوگ، لا کر ڈال رہے ہیں. تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، سہولت پیدا کریں، اور نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا ہو. گاڑی جہاں آتا ہے وہیں پر لگا دیتے ہیں راستے میں، پھر کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے گزرنے میں، کہیں جام لگتا ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے. اس لیے ان باتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہمارا دین جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچانے کی تعلیم دی گئی ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. اور سارے کام ہمارے کس کے لیے ہونے چاہیے؟ آخرت کے لیے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے تمہاری ہر حالت اس کے سامنے ہے، تمہاری ہر نقل و حرکت اس کے سامنے ہے. چاہے کسی اور کو پتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، لیکن اس اللہ کو پتہ ہے تمہاری رات کیسے گزر رہی ہے، تمہارا دن کیسا گزر رہا ہے، اللہ جانتا ہے. تم کیا کر رہے ہو، آفس میں بیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، وہ بھی وہ جانتا ہے. بازار میں کیا کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، گھر میں کیا کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے. ہر ایک عمل تمہارا اس کے سامنے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ.